السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قالوا یا رسول اللہ ومن یأبى قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى۔ محترم ناظرین، امت پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا پانچواں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی نافرمانی نہ کی جائے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ اگر تم نے یہ اعراض کیا تو جان لو ہمارے رسول کے ذمے صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے شوہر ابو عمرو بن حفص کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اسی درمیان انہوں نے اپنی بیوی کو آخری طلاق دے دی اور اپنے وکیل کے ذریعے اپنی بیوی کے پاس طلاق نامہ دے کر بھیجا، ساتھ ہی 5 سا عجو اور 5 سا کھجور بھیجے، جس سے حضرت فاطمہ بنت قیس نے ناپسند کیا۔ وہ سیدھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے معاملات سے آگاہ کرتی ہے، جس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس لک علیہ نفقہ، یقیناً اس پر تمہارے لیے کوئی نان و نفقہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت قیس، تم ام شریک کے گھر میں اپنی عدت پوری کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اے فاطمہ بنت قیس، ام شریک ایک ایسی خاتون ہے جس کے گھر میں میرے صحابہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے، لہٰذا تم ابن ام مکتوم کے گھر میں اپنی عدت پوری کرو، کیونکہ وہ نابینا شخص ہے اور تم اس کے گھر میں اپنی لباس اتار سکو گی، لیکن جب تم اپنی عدت پوری کر لو تو مجھے خبر دینا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے کہ جب میں نے اپنی عدت پوری کر لی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی خبر دی کہ اللہ کے رسول ابو جہم بن صفوان اور معاویہ نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا ہے، جس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما ابو جہم فلا یضع عصاه عن عاتقه۔ اے فاطمہ بنت قیس، جہاں تک ابو جہم کی بات ہے وہ اپنے کندھے سے ڈنڈے ہی نہیں اتارتے، یعنی ابو جہم سخت غصے والے ہیں۔ واما معاویہ، اور جہاں تک معاویہ کی بات ہے فصعلوک لا مال له، وہ مفلوق الحال ہے، اس کے پاس مال ہی نہیں۔ ان کی ہی اسامہ بن زید، اے فاطمہ بنت قیس تم ایک کام کرو کہ تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو۔ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ میں نے اسامہ بن زید کو ناپسند کیا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دوبارہ یہی حکم دیا کہ میں اسامہ بن زید سے شادی کر لوں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے کہ جب میں نے اسامہ بن زید سے شادی کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں اتنی برکت ڈال دی کہ اس دور کی خاتون مجھ پر رشک کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی بندوں کو اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا، ساتھ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم،
اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کا حکم مانو اور اپنے عمل کو برباد نہ کرو۔ حضرت ابو سعید المعلی بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اسی درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا، لیکن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر نہ ہوا یہاں تک کہ میں نے نماز پوری کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منعک ان تأتی، اے ابو سعید تجھے کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکا؟ صاحب رسول کہنے لگے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الم یقل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو جبکہ تمہیں رسول اس چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لیے زندگی بخشو۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے دنیا کے لوگوں رسول تمہیں جو دے تم اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں روک دے تم اس چیز سے رک جاؤ۔ اسے کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے اسے کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روک دے، جن کاموں کو کرنے سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص سے جس نے انکار کیا۔ قالوا، صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے یا رسول اللہ ومن یابا، وہ کون ہے جو انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے جنت میں گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا۔ تقریباً اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔